أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تمہیں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے، سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے اپنے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت اور در پردہ ان کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہودیوں کو ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا۔ جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حیی ابن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی، یعنی ان سے کہا کہ ہم دونوں آپس میں اتحاد بنا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو، ایک بت جبت اور ایک دوسرا طاغوت۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا اور بتوں کو سجدہ کر دیا۔ پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟
یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا، بعض روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو کسی آسمانی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں اور کسی آسمانی کتاب کے ہم قائل بھی نہیں ہیں، لیکن تم لوگ آسمانی کتاب کے قائل ہو، لہذا تمہارے پاس علم زیادہ ہوگا، تو اس علم کے مطابق بتاؤ کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا۔ اس پر کعب بن اشرف نے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے اب اپنے شرک کی باتیں ذکر کرنے کے بجائے یہ باتیں ذکر کی کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازیاں کرتے ہیں اور بکرے قربان کرتے ہیں اور اونٹ قربان کرتے ہیں اور مہمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سارے اچھے اچھے اوصاف اس نے اپنے مذہب کے ذکر کر دیے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطع رحمی کر کے ہمارے رشتہ داری کے حق کو پامال کر کے وہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، اور اب ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کی چوریاں کیا کرتے تھے۔ بنو غفار کے لوگوں کی طرف یہ منسوب تھا کہ وہ حاجیوں کے راستے میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے، تو کچھ بنو غفار کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پیچھے تو وہ لوگ آئے ہیں جو حاجیوں کے سامان کے اوپر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ جب کعب بن اشرف نے یہ بات سنی تو اس کے بعد یہ کہا کہ ہم تو نظر آتا ہے کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو ان بت پرستوں کے مذہب سے بھی ادنا درجہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکے کے لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کتاب سے مراد تورات کے علم کا ایک حصہ دیا گیا، جیسے کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب دونوں تورات کا علم رکھتے تھے اور اپنے معاشرے میں علماء کے اعتبار سے علماء کی حیثیت سے مشہور تھے۔ کیا ان کو نہیں دیکھا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ کس طرح ایمان لا رہے ہیں جبت پر اور طاغوت پر؟ جبت اور طاغوت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ جبت ایک بت کا نام تھا اور طاغوت شیطان کو کہتے تھے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جبت اور طاغوت دونوں کسی بتوں کے نام تھے، اور بعض حضرات نے جبت کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ سحر اور جادوگری وغیرہ جس کے اندر کہ یہ لوگ مبتلا رہتے تھے، سحر کے اوپر باقاعدہ ایمان رکھتے تھے، اور اگر کوئی کاہن کوئی کہانت کی بات کہتا تھا اس پر ایمان رکھتے تھے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بہرحال اصل ان کلمات کی جو بھی ہو، خلاصہ یہ کہ وہ ایمان لا رہے ہیں بت پرستی پر اور بت پرستی کے مذاہب پر اور بت پرستی کے شاخسانوں پر، تو وہ ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کافر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ یعنی بت پرست زیادہ صحیح راستے پر ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وہ بات ہے جو کعب بن اشرف حوی بن اخطب نے ابو سفیان سے کہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے فلن تجد لہ نصیرا، تو تم اس کے لیے کبھی کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔